اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورت، دنیا کے کسی ملک یا شہر میں رہتا ہو اور اس کا یہ قلبی میلان ہوا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ چند حقائق کا اقرار اور اعتراف کرے۔ وہ جو چند حقائق کا اعتراف اور اقرار ہے، اسلام مسلمانوں کے ہاں اسلامی تعلیمات میں ان کو شہادتین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ یوں اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا پھر یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اس کائنات میں الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ جو عبادت کا حقدار ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ اگر کوئی زبان پر مسئلہ ہونا، کوئی لکنت نہ ہو، تو اس پر لازم ہے کہ انہی کلمات کا اقرار اور اعتراف کرے، اور اگر خدا نخواستہ اس کی زبان پہ مسئلہ ہے، یہ کلمات اس کی زبان پر آتے نہیں ہیں، ادا نہیں کر سکتا، تو وہ ان حقائق کا بس دل کے ساتھ اقرار کرے، تصدیق کرے، بس یہی اسلام ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اگلی بات، جب میں نے اور آپ نے یا کسی بھی انسان نے اسلام قبول کیا اور یہ دو عالمگیر حقائق کا اعتراف اور اقرار کر لیا، تو اگر غور کریں تو ہم نے ویسے ہی مان لیا ہے کہ اس کائنات میں الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اب آخری رسول اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی استدلال نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، بس مان لیا اب قرآن پاک کیا کرتا ہے وہ جو ہم نے شہادتین کا اقرار اور اعتراف کیا، عالمگیر حقائق کو مان لیا، یہ قرآن پاک الف سے لے کر یا تک یعنی 114 صورتیں انہی دو حقائق کا بیان ہے، انہی کے استدلال ہیں، اور اسی شہادتین کو ثابت کرنے کے لیے دلائل آ رہے ہیں، چاہے دلائل کا تعلق عقل کے ساتھ ہو یا ان دلائل کا تعلق پہلے رسولوں سے چند سرگزشتیں آتی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ بہرحال کسی قسم کی دلیل اور شہادت ہو، دراصل وہ انہی شہادتین کا بیان ہے، اسی کی استدلال ہیں اور دلائل ہیں۔ اگلی بات اب یہ قرآن پاک کی حیثیت ہمارے سامنے جو واضح ہو رہی ہے، گویا کہ وہ آسمانی خطیب ہے جس طرح اس دنیا میں کوئی بندہ خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو جب وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل لاتا ہے، چاہے وہ دلیل عقلی ہو یا کہ نقل ہو۔ قرآن پاک آسمانی خطیب ہے، جس طرح خطیب مخاطبین کی پیشانیوں سے پڑھ لیتا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے اب یا مستقبل کے اعتبار سے، تو وہ وہی مسائل بیان کرتا ہے۔ چونکہ قرآن پاک ہم نے طے کر دیا یہ آسمانی خطیب ہے، تو یہ بھی مخاطبین کے اپنے متعلقین کی ضرورتوں کو دیکھ کر ایک ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ رات کے پہلے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ کے 2 اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے رکوع میں اس کا حاصل کیا ہے کہ کل کائنات کا خالق، مالک، رزاق، متصرف، کارساز صرف ایک اللہ ہے، اور دوسرے رکوع کا حاصل کیا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والے، دیکھنے والے، باخبر صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلا، لہو دعوت الحق، اس کائنات میں سچی پکار کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی شخصیت اس کا حق نہیں رکھتی کہ اس کو پکارا جائے۔ اس کے مد مقابل والذین یدعون من دونہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو بھی، چاہے انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، جن کو تم پکار رہے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی پکار پر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ تشبیہ کے ساتھ یوں بیان کی ہے کہ غیر خدا کو پکارنا ایسی ہے جیسے کسی دریا، نہر یا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کوئی بندہ کہے آ پانی میرے منہ میں آ، آ پانی میرے منہ میں آ۔ قیامت آ سکتی ہے، وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ بینی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس سچی پکار کو چھوڑ کر جو غیر خدا کو پکارتے ہیں، وہ جتنی دیر پکارتے رہیں، قیامت کی صبح تک پکارتے رہیں، وہ غیر خدا معبودان باطلہ ان کی پکار پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ ہم نے جو شہادتین کا اقرار اور اعتراف کیا
قرآن پاک جو کہ آسمانی خطیب ہے اسی دو شہادتین کا بیان ہے، اس کے دلائل ہیں اور استشہاد ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔